خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین کرام، آج جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع ہمارے معاشرے کے اندر ایک تہوار کی صورت اختیار کر گیا کہ یہ ایک کوئی نیا کام ہے، یہ کوئی اسپیشل قسم کا جمعہ آ گیا۔ اس طرح کی افواہیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے چرچے، اس طرح کے تذکرے ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے تو جمعہ مبارک کے میسج آتے تھے کہ جمعہ مبارک، اب آنا شروع ہو گئے جمعہ الوداع مبارک۔ جمعہ مبارک کہنا بھی غلط، جمعہ الوداع مبارک کہنا بھی غلط۔ پھر آئے گا جی ہفتہ مبارک، اتوار مبارک، پیر مبارک۔ اس ساری کی ساری باتیں ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اور آگے ایسے پیش کر دی کہ یہی اصل ہے، جو اصل ہے وہ دم ہے۔ بدعت کو کیوں گناہ کہا، بدعت کو کیوں حرام کہا، بدعت کو کیوں نجائز کہا؟ بدعت کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ اصل کو چھپا دیتی ہے بدعت۔ جو اصل یعنی اصل مراد جو رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سنت مبارک ہے، جو عمل مبارک ہے، جو قول مبارک ہے، جو فعل مبارک ہے، یہ بدعت اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، نئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ دب جاتا ہے۔ اب جمعہ مبارک کہتے کہتے جمعہ الوداع مبارک کہنا بھی شروع کر دیا لوگ اسی میں کہ بھائی جمعہ الوداع ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ نقصان یہ ہے بدعت کا، یہ حقیقت کو چھپا دیتی ہے، اصل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، لوگوں کے سامنے اصل جاتی نہیں کہ وہ کریں کیا۔ وہ مبارک باتوں سے ہی گزارا کر لیتے ہیں، اسی سے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی جمعہ الوداع آپ نے پڑھ لیا۔ یہ باتیں انسان کے اندر اطمینان پیدا کرنے والی ہیں۔ انسان مطمئن ہو جاتا ہے جی الحمدللہ ہم نے جمعہ الوداع پڑھ لیا، الحمدللہ ہم نے سارے روزے رکھے، الحمدللہ جناب ہم نے حج اکبر کر لیا، ہم نے فلانا کام کر لیا، فلانا کام کر لیا۔ یہ چیزیں انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہیں جو اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے عمل کے اوپر اطمینان آ جانا یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ میں وہ صحابہ، حالانکہ قرآن نے تو سب کو کہہ دیا اولئک هم المفلحون، سارے کامیاب۔ قرآن نے سب کے بارے میں کہہ دیا اولئک هم الراشدون، سارے ہدایت یافتہ۔ اس کے باوجود وہ صحابہ کرام جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ ان میں وہ صحابی رسول جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔